أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، خوب زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ خوب انجوائے کریں، ہر جگہ جائیں، دنیا آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کے جو کچھ مرضی کیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے۔ اچھا دیکھیں، میری بات سنیں، ہمیں کیا چاہیے؟ مال و دولت چاہیے؟ یہ نہیں چاہیے تو پھر کیا چاہیے؟ اللہ والوں کا ساتھ چاہیے؟ پھر یہ کس کام آئیں گے یہ لوگ؟ اور پھر اس کے ساتھ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں اصل میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ آج ہم اپنی آنے والی آیات میں پڑھیں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں فرمایا کہ کبھی آنے والے وقت کے لیے یہ نہ کہو کہ یہ میں کل کر دوں گا۔ کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ ضرور بولنا ہے۔ اور دوسری ضروری بات کہ سابقات کی تعداد اور مدت پر بحث نہ کریں، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار اور ولی نہیں، اس لیے براہ راست خود دعا کریں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکاف کی آیت نمبر 27۔ وَاتْلُو اور تلاوت کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، ما اوحی الیک، جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، من کتاب ربی کا، آپ کی رب کی کتاب میں سے، لا مبدلہ، کوئی بدلنے والا نہیں، لکلمات ہی، اس کی باتوں کو، بلند تجدہ، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے، من دون ہی ملتحدہ، اس کے سوا کوئی جائے نہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ تلاوت کریں اور انہیں سنا دیں۔ کہ کیا سنا دیں؟ اب جو وہی یعنی قرآن پاک آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ باتیں سنا دیں۔ کن لوگوں کو سنا دیں؟ مشرکین مکہ کو سنائیں۔ اب انہیں کیوں سنانی ہے؟ اس لیے کہ وہ بار بار آپ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ قرآن پاک میں تبدیلی کر دیں۔ وہ چاہتے کیا تھے؟ اب وہ کچھ احکام میں نرمی چاہتے تھے، یا ان کے عقائد میں رد و بدل کر دیا جائے، یہ چاہتے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ ان کی بتوں کو برا بھلا نہ کہا جائے، یا ان کو عبادت میں شریک کر لیا جائے تاکہ ان کے مفادات کو نقصان نہ پہنچے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جو وحی نازل کی گئی ہے اسے جوں کا توں لوگوں تک پہنچا دیں۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک پر وحی نازل ہو رہی ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی جسارت کر سکتے تھے کہ اس میں ایک بھی لفظ بدل دیں؟ اور یہی حکم ہمارے سب کے لیے ہے، اور کوئی بھی ایک زیر زبر کو بدل نہیں سکتا۔ ایک نبی کا کام تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے نا، اس میں اپنے طرف سے کوئی کمی بیشی کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا۔ دیکھیں اور غور کریں، بہت گہرا مفہوم ہے۔ اللہ کے احکامات، اللہ کے وعدے، اللہ کی وعیدیں اور فیصلے اٹل ہیں، کوئی طاقت انہیں بدل نہیں سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا فیصلہ کر دیا ہے نا تو پوری دنیا مل کر بھی اسے نہیں بدل سکتی۔ اب اس میں کفار مکہ کے مطالبے کا جواب بھی آ گیا، جو چاہتے تھے کہ قرآن ان کی خواہشات کے مطابق ڈھل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کے کلمات جو ہیں ناقابل تغیر ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دراصل تمام اہل ایمان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب اور اس کے کام کو چھوڑ دے تو اسے کہیں بھی حقیقی امن اور پناہ گاہ نہیں مل سکتی۔ ہم لوگ حکومت، طاقت، خاندان، دوستوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اصل جائے پناہ اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کے دن بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں انسان اللہ کے فیصلے سے بچ سکے۔ سورۃ الکاف کی آیت نمبر 28 پڑھتے ہیں۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، یا روکے نفسہ کا، اور روکے رکھیں اپنے نفس کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ صبر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیے، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام کو، یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اس کی خوشنودی،
ولا تعدو اور نہ تجاوز کریں، یہ آپ سے فرمایا گیا، اینا کا انہم آپ کی آنکھیں ان سے، تریدو آپ چاہتے ہیں، زینت الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی زینت کو، ولا توتی اور نہ پیروی کریں، من اغفلنا اس کی جسے ہم نے غافل کر دیا، قلبہ اس کے دل کو، ان ذکرنا اپنے ذکر سے، وتبع ہواہ اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، فکان امرہ فرطا اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھیے، جوڑے رکھیے، یعنی کہ ان کے ساتھ رکے رکھیے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا؟ دیکھیں مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ کے پاس آتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ آپ غریب مسلمانوں کو، مثلا حضرت بلال ہیں، حضرت حباب، حضرت صہیب، حضرت عمار اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو اپنی مجلس سے الگ کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غریب تھے۔ تو ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان غریب اہل ایمان کے ساتھ ان کے لیے بیٹھنا ان کی شان کے خلاف تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک عزت و شرف کا معیار دولت نہیں ہے بلکہ ایمان اور تقوی ہے۔ اگر ایک طرف دولت اور با اثر لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں اور دوسری طرف غریب مگر اہل ایمان ہوں تو اپنی مجلس کا مرکز کس کو بنانا ہے؟ مخلص بندوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس سے مراد صرف زبان سے بات کرنا نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہر طرف اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو بناتے ہیں۔ صبح شام کا ذکر دراصل دوام اور پابندی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ان کی پوری زندگی اللہ کی یاد سے وابستہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا صبح سے شام تک 5 نمازیں بھی آتی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ اور یہ مخلص لوگ عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں، یہ عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ دنیاوی فائدہ اٹھائیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے بات کرتے ہیں۔ اور یہی خلوص کا یا اخلاص کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اور انسان کے اعمال کی اصل قیمت اسی اخلاص سے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ ان سے نگاہ نہ ہٹائیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں یا تعلیم دے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ معاشرے کے بڑے لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کی خواہش آپ کے دل میں آ جائے اور ان غریب مگر مخلص لوگوں کی قدر کم ہو جائے۔ یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ کسی شخص کو عزت اس کے مال، لباس، خاندان یا عہدے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ایمان اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا کی چمک دمک انسانوں کے فیصلے پر اثر انداز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہیں میرے فیصلوں پر دنیا کا اثر نہ آ جائے۔ آج بھی دیکھیں انسان اکثر امیر اور بااثر لوگوں کو ترجیح دیتا ہے جبکہ نیک اور مخلص لوگوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ کس لیے؟ کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ مالدار لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں، یہی بات ہوتی ہے نا، ان سے تعلق کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کی اطاعت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک سے فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی ذات میں غافل ہو جاتا ہے پھر اس کی زندگی کا رہنما اللہ نہیں ہوتا، اللہ کا حکم نہیں ہوتا بلکہ اس کی خواہش نفس بن جاتی ہے۔ ایسا شخص حق کو قبول نہیں کرتا، اپنی مرضی کو دین پر مقدم رکھتا ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اور آہستہ آہستہ گمراہی میں دور نکل جاتا ہے۔ راہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اس طرح معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی یاد کو چھوڑ کر خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اس کی پوری زندگی بے ترتیب اور تباہی کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ وہ بظاہر کامیاب نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ خسارے میں ہوتا ہے۔ ایسی باتوں سے بچیں میرے شہزادے بچے، ایسی باتوں سے بچیں۔ سمجھ جائیں، سمجھ آتی ہے، دل کو مشکل لگتا ہوگا، 1 دفعہ لگے گا، 2 دفعہ لگے گا،
اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اپنے دل کی فضول باتوں پر گرپ کر سکیں، اس کو ٹال سکیں، اپنے نفس کی بات کو ٹال سکیں۔ شیطان ہم سے یہ کراتا ہے، کوشش کریے اس کے چنگل سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے امان میں رہیے، اور کبھی کبھی سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، کمنٹس دیا کریں۔ یقین جانے مجھے انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس کا، میرا حوصلہ بڑھتا ہے، میری قوت بڑھتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔